قیام رمضان سے متعلق احکام۔ قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طوالت کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعات اور پڑھتے، ان کے بھی حسن اور طویل ہونے کے متعلق نہ پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام رمضان کی کتنی رکعات کا حکم دیا تھا؟ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک قاری 100 آیتیں تلاوت کرتا تھا، یہاں تک ہم طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہماری نماز فجر کے بالکل قریب ختم ہوتی تھی۔ سوال نمبر 13، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی ہیں؟ نعیم بن زیاد ابو طلحہ انماری فرماتے ہیں کہ انہوں نے نعمان بن بشیر کو حمص کے منبر پر یہ کہتے سنا، ہم نے رمضان کی 23ویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کے پہلے 1/3 حصہ تک قیام کیا، پھر ہم نے 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھی رات تک قیام کیا، پھر ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں رات قیام کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہمیں فلاح نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا، ہم سحری کو فلاح کہتے تھے۔ سوال نمبر 14، کیا باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے ہمیں نماز قیام رمضان نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کی صرف 7 راتیں باقی رہ گئی تھیں، 22 روزے ہو چکے تھے۔ پھر اس 23ویں رات آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی طویل نماز پڑھائی کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ پھر 6ٹھی رات آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، 5ویں رات آپ نے ہماری امامت کی اور اتنی طویل پڑھائی کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ بقیہ رات میں بھی آپ ہمیں یہ نفل پڑھا دیں؟ آپ نے فرمایا، جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھے حتیٰ کہ امام نماز پوری کر لے، اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہماری امامت نہیں کی حتیٰ کہ رمضان کی 3 راتیں باقی رہ گئی۔ پھر تیسرے دن کی رات میں آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، جس میں آپ نے ہمیں اہل اور اپنی بیویوں کو بھی شامل کر لیا۔ آپ نے ہمیں اتنی طویل نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا ڈر ہونے لگا۔ سوال نمبر 15، کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، پھر اگلے دن بھی آپ نے نماز پڑھی تو لوگ مزید بڑھ گئے، پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات کو بھی جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ان کی طرف باہر نہیں نکلے۔ جب صبح یعنی فجر ہوئی تو آپ نے فرمایا، تمہارے مسجد میں جمع ہونے کے عمل کو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے تمہاری طرف نکلنے سے بس اس چیز نے روکے رکھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحابی کہتے ہیں، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 16، کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ ابراہیم رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی اور صف کے وسط میں کھڑی ہوتی تھی۔
سوال نمبر 17، کیا قرآن 3 دن سے کم میں ختم کرنا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن پڑھ لے وہ قرآن کو گہرائی سے نہیں سمجھتا۔ سوال نمبر 18، سجود تلاوت میں کیا پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں قرآن کے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے۔ ترجمہ، میرے چہرے نے اس اللہ کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اس میں اپنے تصرف اور قوت سے کان اور آنکھ بنائے۔ سوال نمبر 19، وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر وتر کی 3 رکعت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور آپ ان 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان کبھی کسی کام کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 20، قنوت وتر رکوع سے قبل یا رکوع کے بعد میں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے، جس میں پہلی رکعت میں سبحان بسمک ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ رکوع سے قبل قنوت کرتے اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے، سبحان الملک القدوس، پاکی ہے اس پاک مالک کی، اور تیسری مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے ہوئے اپنی آواز کو تول دیتے۔ سوال نمبر 21، کیا وتر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بنا لو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 22، کیا تراویح کے بعد مزید قیام اللیل کی گنجائش ہے؟ قیس بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طلق بن علی رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئی اور ہمارے ہی پاس شام کی اور افطار کیا، پھر اسی رات ہمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی، پھر اپنی مسجد میں گئے اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور جب وتر پڑھانی باقی رہی تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا، اپنے ساتھیوں کو وتر پڑھاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وتر نہیں۔